आदाब नाजरीन, मैं रियाज मलिक आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और लेकर हाजिर हूं हमारी खुसूसी पेशकश यंग आइकन। आज हमारे शो का हिस्सा एक ऐसी रूहानी शख्सियत हैं जिनका ताल्लुक़ हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने से है। आप हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने के 26वीं नस्ल के गद्दी नशीन हैं। अजमेर दरगाह शरीफ के मुतबर्रिक आस्ताने की कलीदी बिरादरी की खिदमत पिछले 800 साल से नस्ल दर नस्ल होती चली आ रही है और हाजी सैयद सलमान चिश्ती का इस मुक़द्दस अमानत में किरदार सिर्फ अलामती नहीं बल्कि निहायत रूहानी और इल्मी है। आप चिश्तिया सूफ़ी सिलसिले की रूहानी रिवायत के ज़िंदा अमीन हैं और ख्वाजा गरीब नवाज़ के आस्ताने आलिया से जारी अमन, मोहब्बत, खिदमत खल्क़ के पैगाम को दुनिया भर में आम कर रहे हैं। सलमान साहब, हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शो में आपका इस्तकबाल है। आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि आपके शो के ज़रिए, मुंसिफ टीवी की मेज़बानी के ज़रिए मोहब्बत का पैगाम हिंदुस्तान के कोने कोने में जाए और हिंदुस्तान से पूरी दुनिया में जाए। इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा सलमान साहब, आप अजमेर शरीफ में पैदा हुए, वहीं परवरिश आपने पाई और वहीं आपकी ज़िंदगी की इब्तदाई ज़िंदगी भी गुजरी। आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है और वहाँ अपनी ज़िंदगी को जिया है। अगर हम बात करें रूहानियत की, तो आपने आस्ताने आलिया और इसके माहौल में किस किस्म की रूहानी कैफियत और तजल्लियात को महसूस किया? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उस दर पे जहाँ पूरी दुनिया, पूरे बर्रे सग़ीर से अवामुन नास, हर मज़हब व मिल्लत के लोग अपनी ज़िंदगी में एक बार हाज़िरी देके उस मुबारक आस्ताने के वसीले तवस्सुल से अल्लाह से दुआ करने की ख्वाहिशमंद होते हैं। उस आस्ताने पे अल्लाह ताला ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत का मौका दिया और 800 साल से गुज़िश्ता 800 साल से ख़ानवादे चिश्तिया सिलसिले से और ख़ुद्दाम ख्वाजा गरीब नवाज़ अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमारे बुज़ुर्गों से, हमारे बड़ों से जो हमें मुक़द्दस अमानतें मिली हैं, इस नीयत से जब भी हम आगे बढ़ते हैं, बारगाह गरीब नवाज़ से पैगाम लेके अजमेर शरीफ से बाहर निकलते हैं, तो इसी नीयत से बाहर निकलते हैं कि अल्लाह ताला हमें उस मुक़द्दस अमानत का हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जहाँ तक हम रूहानियत की बात करते हैं, तो हर सांस में जब अल्लाह का ज़िक्र होता है, हर सांस में उसके खिदमत खल्क़ के ज़रिए अल्लाह की कुर्बत हासिल करने की नीयत होती है, तो सुबह शाम रोज़मर्रा की ज़िंदगी आपकी एक ज़िक्र बन जाती है, अल्लाह की कुर्बत हासिल करने का ज़रिया बनता है। बारगाह गरीब नवाज़ में अगर हम बात करें तो बचपन से ही हम जब बारगाह गरीब नवाज़ में हाज़िरी के लिए, खिदमत के लिए जाते थे, तो बुज़ुर्गों का हाथ पकड़ के यही देखते थे किस तरीके से मोहब्बत और शफ़क़त की नज़र से तमाम अवामुन नास को वहाँ पे वेलकम किया जाता था, उनका इस्तकबाल किया जाता था और खिदमत खल्क़ की नीयत से ये नहीं पूछा जाता था कि आपका नाम क्या है। आने वाले का ना तो नाम पूछा जाता है, ना मज़हब पूछा जाता है, ना ज़बान पूछी जाती है और ना ही किस खित्ते से आप आए पूछा जाता है। हमें बचपन से हमारे बुज़ुर्गों ने यही सिखाया है कि अगर आपको कुछ पूछना है आने वाले ज़ायरीन से, तो सिर्फ़ एक बात पूछें कि हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं, आपकी क्या ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। अगर अल्लाह ताला ने आपको वो सरमाए अता फ़रमाए हैं और कोई ज़रूरतमंद आता है तो उनकी आगे जाके मदद करें। अगर आपके पास भी वो दुनियावी सरमाए नहीं है, क्योंकि हर इंसान की अलग ज़रूरत होती हैं, ये मुमकिन नहीं है कि सबकी ज़रूरत हम पूरी कर सकें, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ये 2 हाथ अता फ़रमाए हैं। इन हाथों को उठा के उन आने वाले ज़ायरीनों के लिए दुआ कर दें। इसीलिए एक लक़ब हमारा दुआगो का भी होता है, जो गद्दी नशीन हैं, जो ख़ुद्दाम ख्वाजा गरीब नवाज़ हैं, खाक नशीं जो हैं, ये तमाम अलक़ाब बारगाह गरीब नवाज़ में 800 साल से ख़ुद्दाम ख्वाजा गरीब नवाज़ को नवाजिश है, अता है। और इसी नीयत से कि अल्लाह ताला ने जो सरमाए अता फ़रमाए हैं और लोगों के दिलों का सुकून का ज़रिया बन सके, यही रूहानियत है। बारगाह गरीब नवाज़ से पैगाम यही दिया जाता है कि अगर हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब पहुँचना है, अपने रब के करीब पहुँचना है, तो मखलूक की खिदमत में अपनी ज़िंदगी गुज़र बसर करें। यही उन्वान और यही अर्क रूहानियत का है, खिदमत खल्क़। सलमान साहब, आपने अजमेर शरीफ दरगाह और भारत की नुमाइंदगी दुनिया के मुतअद्दिद बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स पर की है, जिनमें अक़वाम मुत्तहिदा
اور بین المذاہب کانفرنس، معروف جامعات کے سیمینارز اور روحانیت، بین المذاہب ہم آہنگی اور عالمی امن کے موضوعات پر عالمی مکالمے بھی شامل ہیں. اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے، احسان ہے، ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں، مرشد کامل کی دعائیں ہیں، ہمارے والدین کی دعائیں ہیں، اور ہمارے تمام خانوادے خدام خواجہ غریب نواز کی دعائیں ہیں بزرگوں کی سرپرستی میں. الحمدللہ پچھلے 19 سالوں میں 2007 کی جب ہم بات کریں تو پہلی بار الحمدللہ یہ موقع ملا تھا کہ سنگاپور سے ایک دعوت نامہ آیا، جو سلطان ماسک وہاں کی بہت بڑی مسجد ہے، وہاں پہ ایک عالمی سطح کی کانفرنس تھی، جس میں پہلی مرتبہ میں 21 سال کا تھا جب اجمیر شریف اور ہندوستان کی نمائندگی کری، انٹرنیشنل صوفی کانفرنس. اس کا نام تھا جرنی ٹو احسان، کہ احسان کا سفر جو ہے اس کے اوپر گفتگو تھی. تو الحمدللہ 2006 میں جب میں ہندوستان واپس آیا، والد صاحب کا جب پردہ ہوا، تو اس کے بعد ہمارے سر پہ جو دستار بندی ہوئی، تمام کمیونٹی کے لوگ ساتھ تھے، پیر و مرشد وہاں پہ تھے. تو بارگاہ غریب نواز میں جس دن دستار بندی ہوئی، وہ ایک لمحہ بڑا ہی روحانی لمحہ تھا. بے شک ہمارے والد صاحب کی کمی آج بھی محسوس ہوتی ہے، ان کی جو تربیت ہے وہ محسوس ہوتی ہے، لیکن 21 سال کی عمر میں جب ذمہ داری ملی تو اسی نیت سے یہ ذمہ داری ملی کہ بارگاہ غریب نواز میں ایک کورے کاغذ کی طرح اپنے آپ کو رکھا، اور نیت یہی کری کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ذمہ داریاں دیں وہ بارگاہ غریب نواز کے وسیلے اور غریب نواز کے ہاتھ میں وہ قلم ہو جس سے اس کورے کاغذ پہ زندگی کی داستاں بنے. تو الحمدللہ اس کورے کاغذ پہ جو بھی بزرگان دین خواجہ غریب نواز کے ہاتھ سے لکھا گیا وہی زندگی سامنے آ رہی ہے. تو الحمدللہ قریب 100 ملکوں کے اندر موقع ملا ہے، انڈونیشیا سے لے کے جاپان سے لے کے امریکہ سے یوروپ، سینٹرل یوروپین کنٹریز، نارتھ افریقہ، اور کل آج رات کو ہی سینیگل کے اندر جو ایک بہت بڑا ایک سیمینار ہوتا ہے جس کو مغل کہتے ہیں، جہاں قریب 2 ملین افریقنز اکٹھے ہوتے ہیں ہر سال سفر کے مہینے میں. جو شیخ احمد اوبامبا ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، ان کی درگاہ پہ یہ طوبہ جس شہر کا نام ہے تو اس کی بھی روانگی ہے. تو الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہر سانس میں ذکر کی جو نیت کری تھی اور اپنے کام کو اپنا ذکر بنانے کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے راستے عطا فرمائے کہ 100 ملکوں میں بڑے سے بڑے ادارے جو ہوں، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہوں، چاہے وہ افریقن یونین ہو، بڑی بڑی دانشگاہیں ہوں، ہارورڈ یونیورسٹی سے لے کے پرنسٹن یونیورسٹی، تمام خانقاہوں میں نیت خانقاہ کی طرف سے، اجمیر شریف کی طرف سے نیت یہی تھی کہ اجمیر شریف کی نمائندگی ہو، بزرگان دین کا نام ہو، اور چشتیہ سلسلے کی بات ہو، اور ہمارے ملک ہندوستان کی طرف سے ہر بڑے پلیٹ فارمز پہ بارگاہ غریب نواز کی نمائندگی ہو. اس نیت سے آج الحمدللہ 19 سال ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس نیت کی برکت سے یہ خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی. کانفرنسز میں جاتے ہیں، ابھی اسی بارے میں سارا ذکر چل رہا ہے، آپ اتنا سفر کر چکے ہیں. جب آپ کسی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوتے ہیں اجمیر درگاہ کی طرف سے، ہندوستان کی طرف سے، اور لوگ آپ کے سامنے ہوتے ہیں، آپ کی باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں، تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا جو میسیج ہے، آپ جس مقصد سے وہاں پہنچے ہیں، وہ ان تک پہنچ رہا ہے؟ کس طرح کا ریسپانس ملتا ہے؟ دیکھیے، جس طریقے سے جو بنیادی ایک پیغام ہے بارگاہ غریب نواز کا، اور جو پیغام سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پوری دنیا کو ایک رحمت للعالمین کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملا، اور بارگاہ غریب نواز میں غریب نواز مدینہ شریف سے تشریف لائے اور آپ کو سلطان الہند عطائے حق عطائے رسول نائب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب عطا فرمایا غریب نواز کو. آپ نے ہندوستان میں جو پیغام دیا وہ پیغام دیا محبت سب سے اور نفرت کسی سے نہیں، لو ٹورڈز آل اینڈ میلس ٹورڈز نن. اور غریب نواز نے یہ فرمایا اگر ہمیں اللہ کی قربت حاصل کرنی ہے تو ہمیں قدرت کی 3 صفات کو اپنی زندگی میں اتار لیں. وہ 3 صفات کیا؟ سورج جیسی شفقت، سن لائک گریس، دریا جیسی سخاوت، ریور لائک جنروسٹی، اور زمین جیسی خاطر تواضع، earth like hospitality, because these 3 attributes of nature never make any differences upon whom they are serving. نہ تو کسی سے نام پوچھا جاتا ہے، نہ کسی سے مذہب پوچھا جاتا ہے، نہ کسی سے ان کی زبان یا کس خطے سے آئے ہیں. خالق کی قربت حاصل کرنے کے لیے مخلوق کی خدمت میں اپنی زندگی گزر بسر کریں. اس نیت سے جب ہم پیغام دیتے ہیں، چاہے وہ اکیڈمک پلیٹ فارمز ہوں، یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم ہوں، یا کوئی ریلیجس پلیٹ فارم ہو، جیسا کہ ابھی حال ہی میں جب انڈونیشیا میں G20 ہوا تو وہاں کی حکومت کی طرف سے ایک فورم اسی میں بنایا گیا R20 ریلیجس 20. تو بہت بڑا ایک پورے دنیا سے ریلیجس لیڈرز کو وہاں پہ بلایا گیا. جب ہم تمام
لیڈرز سے بھی مخاطب ہوتے ہیں تو اسی نیت سے ہوتے ہیں کہ ان کے دلوں تک یہ بات پہنچائی جا سکے کہ ہندوستان میں بارگاہ غریب نواز اجمیر شریف کی وہ مقدس امانت ہے، وہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہر مذہب کے لوگ آپس میں آ کے ملتے ہیں، محبت سے ملتے ہیں اور وہ پیغام لے کے جاتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت سے ہی اس رب کے قریب پہنچنے کا ذریعہ ہے، رستہ ہے۔ آپ نے چشتیہ صوفی سلسلے کی روحانی تعلیمات، تصوف کی دانائی اور مراقبے کی مشقوں کو عالمی سطح پر پہنچا دیا ہے۔ دنیا بھر میں وہ کون کون سی جگہ ہیں جہاں آپ نے اپنے پیغامات کو پہنچایا، وہاں پیغام لے کر گئے؟ ان جگہوں میں وہ خاص کون سی جگہ ہیں جہاں کی آپ کی یادگاریں ابھی تک تازہ ہوں کہ وہاں سے آپ کو بہت اچھا ریسپانس ملا؟ ہندوستان کی نمائندگی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے اجمیر درگاہ کی نمائندگی کے حوالے سے۔ جی الحمدللہ، دیکھیں ملک ہندوستان میں کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک جو ایک پیغام ہے جی اور تمام جتنے بھی بزرگان دین کے سرمائے ہیں جی بر صغیر کی اگر ہم بات کریں، اور جیسا کہ پچھلے 19 سالوں کی اگر ہم بات کریں تو الحمدللہ قریب 100 ملکوں میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ اس پیغام کو سینہ بسینہ، کیونکہ یہی وہ ذریعہ ہے جو خانقاہی نظام اور بزرگان دین سے 800 سال سے ہمیں ایک مقدس امانت کے طور پہ ملا ہے، سینہ بسینہ، ہارٹ ٹو ہارٹ ٹرانسفارمیشن آف نالج، وزڈم اینڈ لرننگ۔ تو اگر ہم ملکوں کی بات کریں تو میں نے جیسا پہلے کہا کہ ایک سنگاپور جو میری زندگی کا پہلا ایسا سفر تھا جہاں پہ نمائندگی کری، اس کے بعد اگر ہم بات کریں انڈونیشیا میں، کیونکہ جہاں جہاں بھی ہم گئے ہیں ایک جو سرکل ہمارا رہا ہے وہ صوفی سلسلے کے لوگوں کا رہا، روحانیت سے جڑے ہوئے لوگوں کا رہا۔ تو قریب آسٹریلیا کو چھوڑ کے جتنے بھی ہمارے کانٹیننٹس ہیں ابھی تک وہاں پہ نمائندگی ہوئی ہے۔ اس میں اگر ہم بات کریں سینٹرل ایشیا کی بات کریں، چیچنیا کی بات کرتے ہیں یا داغستان کی بات کریں، جاپان میں بہت انٹرسٹنگ ہمارے انٹریکشنز رہے ٹوکیو کے اندر، اس کو کافی لوگوں نے سراہا۔ ہیروشیما میں ہم نے بات کری تھی۔ اسی طرح نارتھ افریقہ کی اگر بات کرتے ہیں تو موروکو کے اندر جتنی خانقاہیں ہیں، فیض جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ موروکو کا اجمیر شریف، فیض ایک پرانا شہر ہے جہاں پہ تجانی سلسلے اور بطیچیہ سلسلے، قادری سلسلے کے بڑے بزرگان دین کے آستانے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم جہاں بھی گئے الحمدللہ، چاہے وہ امریکہ ہو، سینٹرل یورپین کنٹریز ہوں، نارتھ افریقہ ہو، سینٹرل ایشین کنٹریز ہو یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی بات کرتے ہیں، ہم جہاں بھی گئے محبت کے ساتھ جب بات کری، سینہ بسینہ جب بات کری، تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز رکھتی ہے۔ تو دلوں تک جو بات پہنچتی ہے اس میں حقیقت کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو حقیقی طور پہ اس میں اثر ہوتا ہے، اور یہی ہم ہمارے نوجوان جتنے بھی سجادگان ہیں، خدامین ہیں، گدی نشین ہیں تمام آستانوں کے، ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ آستانوں سے باہر نکل کے بھی خدمت انجام دیں، لوگوں سے کنیکٹیوٹی بڑھائیں، پوری دنیا میں بزرگان دین کا پیغام دیں، کیونکہ وہ پیغام انسانیت کا پیغام ہے، امن کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے، اور پوری دنیا میں آپ کو ویلکم کیا جائے گا، جس طرح میں نے اپنی پوری زندگی میں محسوس کیا ہے۔ ہر جگہ ایک اپناپن ملتا ہے، بھلے ہی میں پہلی دفعہ کیوں نہ جاؤں اس ملک میں، لیکن کبھی یہ نہیں لگتا کہ ہم پہلی مرتبہ ان لوگوں سے مل رہے ہیں۔ یہ محبت کا کمال ہے، یہ عطا ہے بزرگوں کی، اور یہ دعا ہے جس کی قبولیت ہے۔ آپ چشتی فاؤنڈیشن کے مینیجنگ ٹرسٹی اور چیئرمین ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رومی، آپ ان بزرگوں کے پیغامات کو آج کے عالمی مسائل کے حل کی شکل میں کیسے دیکھتے ہیں؟ آج کے دور میں جو معاملات چل رہے ہیں اور جو کنٹمپریری ایشوز ہیں، میرے خیال سے بزرگان دین خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید، بابا قطب الدین بختیار کاکی، حضرت نظام الدین اولیاء اور تمام جو خواجگان چشت ہیں، ان کا پیغام آج کے دور میں اس دور سے کہیں زیادہ اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، کیونکہ نوجوانوں میں جو بیداری لانی ہے وہ روحانیت کے رستے سے لانی ہے۔ نوجوانوں کے دلوں کو جو روشنی پہنچنی ہے وہ روحانیت اور اپنے ذکر اور اذکار کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں اتار کے جب ہم اپنے کام کو بھی اپنا ذکر بنا لیں، تو میں کوشش یہی کرتا ہوں، اگر کسی یونیورسٹی میں ہماری ٹاکس ہوتی ہیں، ہندوستان کی الگ الگ دانشگاہوں میں ہماری بات چیت رہی ہے، ابھی حال ہی میں بنگلور تھا، وہاں کرائسٹ کالج کی طرف سے بلاوا ہوا، اس کے پہلے عظیم پریم جی یونیورسٹی میں ہماری ٹاکس تھی، گجرات میں احمد آباد میں جو GLS سوسائٹی ہے، گجرات لا سوسائٹی، وہاں پہ مخاطب تمام جو نوجوان ہوتے ہیں ان سے ہم ایک ہی بات کرتے ہیں کہ اپنے کام کو اپنا ذکر بنا لیں، چاہے آپ
जर्नलिस्ट हैं, चाहे आप राइटर हैं, चाहे बिजनेस करने वाले, जो भी आपका शोबा बने उसको अपना जिक्र बना लें, ताकि उसमें प्योरिटी ऑफ थॉट्स आएगी, नोबिलिटी आएगी, उसमें सच्चाई आएगी, दयानतदारी आएगी, ईमानदारी आएगी, और वो ज़रिया बनेगा लोगों की ज़िंदगी में कोई ना कोई बेहतरी लाने का, कोई चेंजेस लाने का, और वो ज़रिया बनेगा आपको अपने रब के करीब पहुंचने का। तो अपने काम को अपना जिक्र बनाएं, यही पैगाम है मौजूदा नौजवानों के लिए कि रूहानियत को अपनाएं, उस रास्ते चलें जहाँ से आपको दिल का सुकून मिले, अपना दुनियावी जो काम करें, अपनी लाइफस्टाइल को भी बनाएं, लेकिन एक अंधी भागदौड़ का हिस्सा ना बने। हम यही कहते हैं कि हालत गफलत से दूर रहें, एक अंधी भागदौड़ का हिस्सा ना बने। दुनिया में तो रहना है, लेकिन दुनिया की अंधी भागदौड़ का हिस्सा बन के दुनिया की ग़ुलामी हासिल करके नहीं, हमें सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया में एक मुसाफिर की तरह रहना है, और अपने तमाम जो फ़राइज़ हैं उनको अंजाम देते हुए अल्लाह की कुर्बत हासिल करने का ज़रिया बनाएं। तो मेक योर वर्क योर मेडिटेशन एंड दैट इज़ द वे अहेड। पिछले साल 16 मई 2024 को जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में आपको अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल-अक़वामी यौम अमन से मिलकर जीने का सफ़ीर मुकर्रर किया गया था। सफ़ीर की हैसियत से आपकी वहाँ क्या ज़िम्मेदारियाँ थीं? अल्हम्दुलिल्लाह की तरफ से एक बड़ा एजाज़ था कि जिनीवा यूनिवर्सिटी में और यूनाइटेड नेशन जिनीवा की तरफ से 16 मई जिसको हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस के रूप में मनाया जाता है, तो हिंदुस्तान से पहली मरतबा किसी को वहाँ पे बुला के एक एम्बेसडर बनाया गया। तो उसमें ज़िम्मेदारियाँ, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम किस खूबसूरत मुल्क से आते हैं। जब मैंने अपनी ओपनिंग वहाँ पे एक्सेप्टेंस स्पीच में मैंने कहा कि ये एक अच्छी बात है कि यूनाइटेड नेशन और एक यूनिवर्सिटी के अंदर साल का एक दिन मुकर्रर किया गया है 16 मई का, कि जिसको इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस का लक़ब दिया गया है। लेकिन जिस मुल्क से मैं आता हूँ, हिंदुस्तान, भारत वो देश है जहाँ पे 365 दिन हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हम किस तरह एक साथ मोहब्बत और खिदमत के साथ, मोहब्बत के साथ हम रह सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान वो मुल्क है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, यहाँ पे दिगर मज़ाहिब के लोग एक साथ मोहब्बत से रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ आगे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। तो हम तो यहाँ सीख रहे हैं बचपन से किस तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में रहते हैं और मुल्क को तरक्की की सतह पर लेके जा रहे हैं। तो उस बात को बड़ा वहाँ पे अप्रिशिएट किया गया था। तो मेरे ख़्याल से हर हिंदुस्तानी को इस बात पे गर्व करना चाहिए कि जिस अमन के लिए, मोहब्बत के लिए, एकता के लिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए पूरी दुनिया में जद्दोजहद हो रही है, हमारे मुल्क में आप देखिए कि एक ऐसा निज़ाम बना है कि कुदरती हमारे मुल्क का निज़ाम यह है कि हम प्यार मोहब्बत से रहते हैं। इसी निज़ाम को हमें फ़रोग़ देना है। अमन, प्यार, मोहब्बत, इत्तेहाद का पैगाम, इंसानियत को साथ लेके जाने का पैगाम, उस पैगाम को ही वहाँ पे अप्रिशिएट किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैसे आप 100 से ज़्यादा ममालिक के सफ़र कर चुके हैं और अभी भी मुसलसल सफ़र में आगे भी करते रहेंगे। पहले सफ़र से लेकर आज तक के जितने भी सफ़र हैं, जो भी आपके अब तक के तजर्बे हैं, आपको क्या लगता है आपका जो पैगाम था, आप जिस मकसद से वहाँ पहुँचते हैं, उसमें कितनी कामयाबी अभी तक आपको मिली है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह एक जो ऐसा नेटवर्क करीब आप देखिए करीब उस मुसाफिरत के अंदर ऐसा नेटवर्क खड़ा हो गया है कि अगर हमें किसी भी मुल्क में आज अगर हम बात करते हैं, चाहे इंडोनेशिया के कोई मसले मसाइल हों या किसी भी मुल्क में, हमें कोई भी ऐसा नेटवर्क चाहिए जहाँ पे हम अपनी बात रख सकें, हमारा पैगाम दे सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ अगर आप देखेंगे उस पैगाम की अहमियत ही नहीं, बल्कि वहाँ की आवाम तक भी वो पैगाम जा रहा है। अभी हाल ही के अंदर अगर आप देखें कि एक नर्स का वाक़या पेश आया था यमन के अंदर, तो जो एक सूफ़ी नेटवर्क है वहाँ पे यमन हदरमौत के अंदर, तो साउथ इंडिया से जो शेख अबू बकर साहब है, उन्होंने भी वहाँ पे राब्ता कायम किया, हमने अपने नेटवर्क के ज़रिए भी राब्ता कायम किया, और उसमें कुछ ना कुछ ऐसी सूरत हाल बनी कि उसको डिले किया गया। तो ये एक ऐसा है कि कहीं भी कोई ऐसे मसले मसाइल होते हैं जहाँ हम मिल के बात करके उनको हल कर सकते हैं, या कोई बेहतरी हो सकती है, या कोई भी खिदमत का रास्ता हो, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जाके किसी भी कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करने तक महदूद नहीं रहती, बल्कि उसके बाद एक ऐसा जरिया शुरू हो जाता है कि वहाँ कोई भी इश्यूज होते हैं, आपस में हम मिलके बात कर सकते हैं, उनको बातचीत के ज़रिए हल किया जा सकता है। तो एक बहुत बड़ी नियामत है कि एक ग्लोबल एक फैमिली कह सकते हैं हम कि अजमेर शरीफ का पैगाम, जैसे उर्स की बात करते हैं, हर साल उर्स में
پرائم منسٹر کی طرف سے بھی چادر آتی ہے جی تو آج پورے ملک کے اندر جہاں جہاں پہ ہمارے نیٹ ورک ہے ان کی طرف سے لیٹرز بھی آتے ہیں. انڈونیشیا کی جو سب سے بڑی جماعت ہے نہضت العلماء, جو دنیا کی سب سے بڑی مسلمانوں کی ایک جماعت جس کو ہم کہتے ہیں, 100 ملین ان کے ایکٹیو فالوورز ہیں, تو اس میں ان کی طرف سے لیٹر نامہ آتے ہیں, مبارکباد دی جاتی ہے. تو تمام لوگ اس سے کنیکٹ کرتے ہیں کہ ہاں ہندوستان میں اجمیر شریف سے جو گلوبل اسپریچول لیڈرز ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں, اور وقتاً بوقتاً وہ جو ہمارا ایک بات چیت کا ذریعہ ہے, جو کوآرڈینیشن ہے, وہ ہم استعمال کرتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے, خدمت کرنے کے لیے اور نوجوانوں کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے. اچھا, باہر آپ جاتے ہیں, اب آپ کے پاس لیٹر بھی آتے ہیں, مبارکباد بھی آتی ہیں, پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ہر سال چادر بھی جاتی ہے. باہر کے لوگ کبھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے آستانے پہ حاضری بھی دینے آتے ہیں کبھی, جو آپ سے کنیکٹڈ, جہاں آپ کانفرنسز میں جاتے ہیں وہاں کے لوگ؟ جی جی بالکل, الحمدللہ. آپ دیکھیے کہ پچھلے کئی سالوں سے مسلسل بڑے بڑے ڈیلیگیشن بھی صرف اجمیر شریف میں ہی نہیں بلکہ جب وہ ان کی دہلی آمد ہوتی ہے تو یہاں حضرت نظام الدین اولیاء کے آستانے پہ, بابا قطب الدین بختیار کاکی کے آستانے پہ اور اجمیر شریف بھی آتے ہیں. اگر ہم بات کریں کہ سینٹرل ایشیا کے جو بڑے ممالک ہیں, قزاقستان, تاجکستان کی بات کریں, ترکی کی بات کریں, یا ہم رشیا کی بات کرتے ہیں, افریقہ کی بات کریں, کافی بڑے بڑے ڈیلیگیشن, انڈونیشیا سے بھی کافی بڑے بڑے ڈیلیگیشنز آئے ہیں اور ہم ان کو ریگولرلی اجمیر شریف میں ہوسٹ کرتے رہتے ہیں. اور صرف یہ صوفی ڈیلیگیشن نہیں ہے, اس میں الگ الگ ممالک کے امریکنز ہیں جو یہاں پہ آئے, اس میں کرسچنز بھی ہوتے ہیں, ہر مذہب کے لوگ اس میں اس ڈیلیگیشن کا حصہ ہوتے ہیں اور وہ ریگولرلی اجمیر شریف اور ہندوستان آتے ہیں ایک روحانیت کے احساس کے لیے, اسپریچول ٹورزم کے لیے. اور صوفی ٹورزم کی اگر ہم بات کریں تو الحمدللہ ہندوستان وہ ملک ہے, اگر پوری دنیا میں اگر صوفیزم کی کچھ بات کی جائے تو صوفی ٹورزم کے لیے ہندوستان سب سے پہلے سامنے آتا ہے. بہت بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اتنے سارے بزرگوان دین اس زمین پر ہیں کہ اگر وہ بزرگوان دین یہاں نہ ہوتے تو شاید ہندوستان کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا, ہندوستان کی آب و ہوا ہی کچھ اور ہوتی. چلتے چلتے میں آپ سے سلمان صاحب ایک میسیج کے طور پہ ہمارے جو ناظرین ہیں, ہمارے جو ویورز ہیں, دیکھنے والے, صوفیزم سے تعلق رکھنے والے یا جو بھی بزرگوان دین کی عظمت میں سلام کرتے ہیں, ان کے آگے سر جھکاتے ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ پیغام یہی ہے کہ آپ کا جب جس بزرگان دین کے آستانے سے خصوصی طور پہ بلاوا ہو تو با ادب وہاں پہ حاضری دیں, اور جو بھی وقت آپ وہاں گزارے, جو بھی آپ کی نماز, تلاوت قرآن جو کریں, اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے. لیکن جب وہاں سے آپ رخصتی لیں تو جو احساسات اپنے ساتھ ہیں, جو آپ اس لمحے میں بارگاہ غریب نواز میں بات کر رہے ہیں یا جس بھی آستانے پہ, جس بھی بزرگان دین کے آستانے پہ آپ جا کے حاضری دے رہے ہیں, جو بھی لمحے آپ نے گزارے ہیں, جب وہاں سے آپ واپس آئیں تو ان احساسات کو اپنے ساتھ لے کے آئیں. اگر ہم غریب نواز کی اگر بات کرتے ہیں تو غریب نواز کا پیغام ہے محبت سب سے, نفرت کسی سے نہیں. اس اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تمام اولیاء اللہ نے, بزرگان دین نے اپنی تعلیمات کے ذریعے عوام الناس تک پہنچایا ہے, اس اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کردار میں اتاریں, نوجوانوں سے رجوع ہوں, نوجوانوں سے بات کریں, ان کو روحانیت کے ذریعے اللہ کے قریب پہنچنے کا ذریعہ ہے, اس سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہم دعا کرتے ہیں. بارگاہ غریب نواز میں بچپن سے جب ہم بزرگوں سے یہ ربائی سنتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں, اس ربائی کے ذریعے جو تعلیمات ہے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں کہ بغیر داب بلا افتاد کشتی, ضعیفانو شکست آرا تو پشتی, بحق کے خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی, الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتی یار روشنا ہے. اور جب ہمارے ملک ہندوستان کی بات کرتے ہیں تو یہ کہا گیا ہے کہ تیرا دیار ہے دار السلام یا خواجہ, تیرا دیار ہے دار السلام یا خواجہ, تجلیاں ہے نئی صبح و شام یا خواجہ, نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو, تیری ایک نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ. اور آخر میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ربائی ہے, جہاں پہ امید کا جو دروازہ ہے اس کو کبھی بند نہیں کیا جانا چاہیے, اور یہ ہمارے ایمان کی بھی حقیقت ہے کہ امید ہی آگے بڑھنے کا رستہ ہے. اور مولانا رومی نے فرمایا بازا بازا ہرنچ ہستی بازا, صد بار گر توبہ شکستی بازا, ادرگاہ ماں نا امیدی نیست, ادرگاہ ماں امید است امید است امید است. Come, 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 whoever you are, come. Even if you have broken your vows of repentance 100 times, come. Our doors are the doors of hope, hope and hope.
تو اس امید کے دروازے کو ہمیشہ کھلا رکھیں. ہمارا ملک ہندوستان پوری دنیا کے لیے وہ امید کا دروازہ ہے جہاں پہ ایکتا، محبت، انسانیت کو ساتھ لے کے چلنا سکھایا جاتا ہے. یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتاریں، نوجوانوں تک پہنچائیں اور اپنے کردار کو بالا اور بلند کریں تاکہ ہمارے کردار سے الگ سے نظر آئیں کہ غریب نواز کے عاشق ہیں، یہ نظام الدین اولیاء کے شہدائی ہیں، یہ بابا کتب کے جاننے والے ہیں، یہ بابا فرید کی تعلیمات پہ چلنے والے ہیں، یہ اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. آداب، سلام، بہت بہت دعائیں. بہت بہت شکریہ سلمان صاحب، ہمارے ناظرین کو اتنی خوبصورت، پیاری، روحانی، تصوف سے متعلق باتیں آپ نے بتائیں. اور یہ جو آپ کا سفر ہے، بہت کم عمر سے آپ نے سفر شروع کر دیا تھا اور آج بھی مسلسل سفر میں ہیں، آگے بھی رہیں گے. ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ خصوصی پروگرام آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. فی الحال اپنے ہوسٹ، اپنے دوست ریاض ملک کو اس وعدے کے ساتھ دیجیے اجازت. اگلے ہفتے ایک اور شخصیت کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.